السلام علیکم۔ میں لیکچرر محمد سلمان منصوری ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج ہم رسید کے بارے میں پڑھیں گے کہ رسید کیا ہوتی ہے۔ رسید کا لغوی معنی تو پہنچ یا رسائی کے ہیں، جبکہ ہم عام اصطلاحی زبان میں اسے ایک ایسی تحریر کو کہتے ہیں جو کہ گاہک اور دکاندار کے درمیان کسی بھی چیز کی فروخت کا ثبوت ہوتی ہے۔ تو آج ہم رسید لکھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ تو میں نے ایک راس گائے بیچنے کی رسید تحریر کی ہے۔ کوئی بھی جانور ہو، بڑے جانور جس طرح گائے ہو گئی، بھینس ہو گئی، تو اس کے لیے راس استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیے جناب، جب آپ پیپر حل کرتے ہیں تو سائڈوں پہ حاشیے، ٹھیک ہے نا، یہ لگانے ضروری ہے، اس سے ایک اچھا امپریشن پڑتا ہے۔ اوپر رسید لکھا ہے میں نے، پھر ہیڈنگ میں نے بلو مارکر سے دی ہے، ایک راس گائے بیچنے کی رسید، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے یہ سب کچھ لکھنا ہے، جون سی جگہ میں نے ہیڈنگ دی ہے، آپ نے فل اینڈ فائنلی ان کو کاپی کرنا ہے، تو انشاءاللہ ایگزام میں آپ کے خاطر خواہ نمبرات آئیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ایک راس گائے بیچنے کی رسید۔ باعث تحریر آنکہ، یعنی تحریر کرنے کی وجہ، یہ رسید تحریر کرنے کی وجہ، مبلغ 2 لاکھ روپے جن کا نصف 1 لاکھ بنتے ہیں۔ مبلغ 2 لاکھ روپے، پہلے اس کو الفاظ میں لکھا جاتا ہے، پھر اس کو ہندسوں میں لکھا جاتا ہے، اور اس کل رقم کا نصف بھی لکھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ رقم ہوتی ہے۔ اگر یہ الفاظ کہیں سے مٹ جائیں تو ان کا ایک ثبوت تو رہتا ہی ہے۔ بہرحال پہلے رقم کا ذکر کیا جاتا ہے جس چیز کے بارے میں رسید لکھی جاتی ہے۔ تو مبلغ 2 لاکھ روپے جن کا نصف 1 لاکھ بنتے ہیں، بابت ایک راس گائے۔ بابت کہتے ہیں کہ بارے میں، یعنی یہ روپے جو ہیں یہ کس کے متعلق ہیں؟ ایک راس گائے، عدد کی جگہ یہاں پر راس آتا ہے۔ ایک راس گائے، پھر اس گائے کا حلیہ بیان کرنا ہوتا ہے، عمر بیان کرنی ہوتی ہے، جس طرح کہ جس کی عمر 7 سال، رنگ سفید، جسم پر کالے دھبوں کے نشان، نسل ساہیوال، قد درمیانہ، سینگ مڑے ہوئے، اذاں۔ اب اذاں یعنی یہ جو رقم ہے، پہلے رقم کا ذکر ہے، پھر اس چیز کا ذکر ہے جس کے بارے میں یہ رقم جو ہے وصول کی گئی ہے، اور پھر کس سے وصول کی گئی ہے رقم، پھر اس کا ذکر ہوتا ہے۔ یعنی اذاں، یعنی جس سے اذاں کامران ولد عمران، کامران ولد عمران، یعنی یہ اذاں کے معنی سے آپ مراد لے سکتے ہیں۔ یہ رقم لی گئی ہے کامران ولد عمران، اس سے لی گئی ہے۔ یہاں پر قوم بھی مینشن کرنا ضروری ہے، قوم بلوچ۔ پھر اس کی جو رہائش ہے، کہاں رہائش پذیر ہے، سکنہ کی جگہ آپ الف ب ج لکھیں گے، کیونکہ بورڈ کے پرچوں میں زیادہ تر آپ اپنے جو علاقے ہوتے ہیں جہاں آپ رہائش پذیر ہوتے ہیں، ان جگہوں، علاقوں کے نام کی جگہ آپ نے الف ب ج لکھنا ہوتا ہے۔ وصول پا کر، یعنی یہ رقم وصول پا کر رسید لکھ دی ہے تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ یعنی یہ روپے لیے گئے تھے گائے کے بارے میں، کس سے لیے گئے تھے؟ کامران ولد عمران سے، جو کہ قوم بلوچ ہے، اس کی سکنہ الف ب ج، یعنی یہ رقم کامران سے وصول کر لی گئی ہے اور رسید بھی لکھ دی گئی ہے تاکہ یہ ثبوت رہے، سند رہے، ثبوت رہے اور ضرورت کے وقت کام آئے۔ یعنی اس جانور میں اگر کوئی خرابی نکل آئی، بیماری نکل آئی، تو یہ رسید لے جا کر جس سے اس نے گائے خریدی ہے، تو اس کے پاس جا کر یہ اپنی گائے جو ہے رسید دے کر رقم واپس لے کر یہ اسے واپس کر سکتا ہے۔ اچھا، پھر العبد کی باری آتی ہے۔ جو یہ رسید لکھنے والا ہوتا ہے
اس کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ نے درمیان میں لکھنا ہے، بالکل اس کے نیچے آپ نے لکھنا ہے، یعنی کہ یہ رسید لکھنے والا کون ہے؟ سلمان ولد عثمان۔ پھر اس کی قوم لکھنی ہوتی ہے، قوم مروت، سکنہ الف ب جیم، شناختی کارڈ نمبر ضرور لکھنا ہوتا ہے، اس کی جگہ آپ نے 4 ڈاٹ لگانے ہوتے ہیں۔ پھر موبائل نمبر آپ نے لکھنا ہوتا ہے، اس کی جگہ بھی ڈاٹ لگانے ہیں۔ پھر تحریر آپ نے لکھنی ہوتی ہے، یہ ہیڈنگ دینی ہوتی ہے، یعنی یہ کس تاریخ کو لکھی گئی ہے، تو 4 اپریل 2023۔ 4 کو آپ نے ڈیجٹس میں لکھ لیں، جس طرح انگلش ڈیجٹس میں ہم لکھتے ہیں، اور مہینے کو آپ نے اپریل اردو ہی میں لکھنا ہے، 2023 عیسوی۔ پھر 2 گواہ ہوتے ہیں، گواہ شد جاوید ولد ندیم، قوم گنڈا پور، سکنہ الف ب جیم، شناختی کارڈ نمبر 4 ڈاٹس، موبائل نمبر 4 ڈاٹس۔ یہ دوسرا گواہ ہے، گواہ شد یونس ولد خالد، قوم مہمند، سکنہ الف ب جیم، شناختی کارڈ نمبر 4 ڈاٹ، موبائل نمبر 4 ڈاٹ۔ اچھا، یہ تو رسید لکھنے کا طریقہ کار تھا۔ پیسوں کا ذکر پہلے آ گیا، یہ پیسے کس کے بارے میں ہے؟ جانور کے بارے میں ہے، گائے کے بارے میں ہے۔ پھر یہ رقم کی وصولی کس سے کی گئی ہے، اس کا ذکر ہے۔ پھر یہ رسید لکھنے والا کون ہے؟ العبد۔ پھر 2 گواہ ہوتے ہیں، اس رسید لکھتے ہوئے وہ موجود ہوتے ہیں، اس رسید کے لکھتے وقت وہ موجود ہوتے ہیں، ایک گواہ، گواہ نمبر 2۔ اچھا، آپ کو یہ جتنے حاشیے آپ کے خوبصورت ہوں گے سائڈوں پہ، اتنا ہی آپ کا یہ اٹریکٹیو ہوگا۔ اور ہیڈنگ کا خصوصی خیال رکھیے، یہ مارکر سے لکھنا ہے، یہ مارکر سے لکھنا ہے، یہ مارکر سے اور یہ مارکر سے۔ اچھا، نوٹ آپ کو ایک ایکسٹرا نالج بھی دیتا چلو، اگر گائے کی جگہ، ٹھیک ہے جی، بکری کا ذکر آ جائے یا ہرن کا ذکر آ جائے، تو اس کی جگہ آپ نے لکھنا ہے شاخ۔ فرض کیا ایک شاخ بکری بیچنے کی رسید، ایک شاخ ہرن بیچنے کی رسید۔ یہ ہرن ہے، یہ بھی جان لیں، اصل تلفظ کے لحاظ سے ہرن ہے، جبکہ عوام اسے ہرن کے نام سے جانتی ہے، لیکن اصل میں پڑھا تو ہرن جاتا ہے، لیکن اصل لفظ یہ ہرن ہے۔ اچھا، ان کے ہرن یا بکری کے لیے شاخ ہے۔ اگر ہاتھی بیچنے کی رسید ہے تو آپ لکھیں گے ایک زنجیر ہاتھی بیچنے کی رسید۔ پھر اگر آپ اونٹ کے لیے رسید لکھتے ہیں تو آپ لکھیں گے ایک مہار اونٹ بیچنے کی رسید۔ اگر آپ کوئی الیکٹرانک آلات کے لیے لکھتے ہیں تو آپ عدد لکھیں گے، ایک عدد ٹی وی، ایک عدد کمپیوٹر۔ اچھا، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید جو ٹائٹلز ہوتے ہیں جو پیپروں میں آتے ہیں، خاص کر 9, 10 فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، جو گرامر ہوتا ہے خصوصی طور پر، انشاءاللہ اگلی ویڈیوز ان پر بنائیں گے۔ اگر یہ آپ کو پسند آیا ہے اور آپ کو اچھا لگا ہے تو لائک بنتا ہے، چینل کا سبسکرائب بھی بنتا ہے، کیونکہ میں یہ شوق کے طور پر یہ چینل میں نے کھولا ہوا ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل پہ آئیں، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ نئی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچیں، اور انشاءاللہ مزید امپرومنٹ بھی اس چینل میں یہ ہوگا کہ نئے نئے ٹاپک کے ساتھ میں آؤں گا۔ مزید آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ شکریہ۔